بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 7 موٹر اسکلس۔ چیپٹر یہاں پر تھوڑی لکھنے میں تھوڑا مسٹیک ہے، 36 نہیں ہے، لیکچر نمبر 37 ہے۔ 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 اینڈ 7.3.5 7.3.6۔ ٹھیک ہے، یہ لیکچر نمبر 37 ہے۔ موٹر ڈیولپمنٹ ان ویژولی امپیئرڈ اور بلائنڈ چلڈرن۔ موٹر اسکلس، اب موٹر اسکلس کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ موٹر اسکلس جو ہیں ان کی کوآرڈینیشن جو ہے بوتھ سائڈس کی باڈی کی، مسل اسٹرینتھس اور ٹون، گراس اور فائن موٹر اسکلس، ویسٹیبولر بیلنس اینڈ پوسچر، visual tracking and coordination, rhythm and timing, and dominance to compare blind and sighted infants. The areas of development containing a visual motor coordination were differentiated from those fields of motor development that are not directly affected by the lack of the sight. For example ہے posture control ہے، in prone spine ہے، sitting ہے اور standing ہے۔ Both areas were assessed in 9 months old and 12 months old، congenitally blind and اسی طرح سے sighted جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ دونوں کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں موٹر اسکلس جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے ہماری باڈی کے دونوں سائڈس کی، جو موٹر اسکلس کی کوآرڈینیشن ہے اس میں جو شامل ہوتی ہیں عام طور پر وہ ہوتی ہیں مسل اسٹرینتھس ہوتی ہیں، ہمارے مسلس کی اسٹون ہے، گراس موٹر اسکلس ہیں، فائن موٹر اسکلس ہوتی ہیں، ویسٹیبولر بیلنس ہوتا ہے، ہمارے کان کے اندر کا جو بیلنس ہے، اور اس کے علاوہ ہماری ویژول ٹریکنگ ہے اور کوآرڈینیشن ہے اور ہماری ریتھم اور ٹائمنگ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری موٹر اسکلس میں آتی ہیں، فائن موٹر اسکلس اور گراس موٹر اسکلس آتی ہیں۔ اب اگر کمپیریزن کیا جائے سائٹڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کی اور جو بلائنڈ یا ویژولی امپیئرڈ بچے یا لو ویژن بچے ہوتے ہیں ان کی جو اسکلس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو کچھ اسکلز ہوتی ہیں جو کہ ویژول امپیئرمنٹ سے افیکٹ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں کہ جو ویژول امپیئرمنٹ سے افیکٹ نہیں ہوتی۔ تو جیسے ویژول امپیئرمنٹ سے جو افیکٹ نہیں ہوتی وہ عام طور پر سٹنگ اور اسٹینڈنگ وغیرہ ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ ویژول امپیئرمنٹ سے متاثر ہوتی ہیں، جیسے فائن موٹر اسکلز ہیں وہ ویژول امپیئرمنٹ سے متاثر ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو نیچرل موومنٹس ہوتی ہیں ان میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچ ایز واکنگ ہے، رننگ ہے، کلائمبنگ، کرالنگ، ایز ویل ایز مینیپولیٹو موومنٹ ہے سچ ایز لفٹنگ، کیرنگ، تھروئنگ، کیچنگ، یہ مینی نیچرل موومنٹس ہوتی ہیں اور فٹنس کے لیے یہ عام طور پر بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہے کلائمبنگ ہیلپس to build flexibility, strength and conditioning all at once, and this fitness approach is an efficient way to work out. Perhaps the easiest way to start exploring these concepts to observe how young children move, babies, toddlers and preschoolers play and pick up things and deep squat position. They get up from the floor without using their hands, and they can easily shift their body weight and change in position while they are on the floor to reach a toy. That is natural movements. ان نیچرل موومنٹس میں عام طور پر واکنگ، رننگ، کلائمبنگ اور کرالنگ وغیرہ آتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہم اپنے بچوں کو گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں کس ایج میں جو ہے وہ اپنی جو ہیڈ جو ہے اس کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، سر سنبھالنا، سیدھا کرنا، اسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کنٹرول کر دیتے ہیں، ہیڈ کنٹرول آتا ہے ان کو۔ پھر کس سٹیج میں وہ جو ہے سٹ کرنا شروع کرتے، سٹنگ کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی سٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کرالنگ کرتے ہیں، پھر اسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی، پھر واک کرنا شروع کر دیتے ہیں، رن کرتے ہیں، کلائمبنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس کے ساتھ، ان کی ایج کے ساتھ، ان کے مسلس کے اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ساری نیچرل جو موومنٹس ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں۔
ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں گراس موٹر اور فائن موٹر سکلز کی، تو گراس موٹر سکلز میں تو عام طور پر یہ ہے کہ واکنگ، رننگ، سٹنگ، کرالنگ اور اسی طرح کی ادر ایکٹیویٹیز آتی ہیں، جبکہ فائن موٹر سکلز جو ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ہی باریک چیزوں کی گراسپنگ ہے، جیسے آبجیکٹس بٹوین دا تھم اینڈ فنگر اور یوزنگ دا لپس اور ٹنگ ٹو ٹیسٹ آبجیکٹس. تو یہ ساری جو فائن موٹر سکلز ہوتی ہیں اور گراس موٹر سکلز ہوتی ہیں، یہ تھوڑا سا ویژولی امپیئرڈ بچوں کی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جب یہ جو ویژولی امپیئرڈ بچے ہوتے ہیں، جب گراس موٹر سکلز میں فرض کریں رننگ، کرالنگ اور کلائمبنگ اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو یہ بچے جو سائٹڈ بچے کو کمپیریزن کریں تو سائٹڈ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ویژولی امپیئرڈ بچہ ہے اس کے سامنے کوئی اسٹیمولس اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزیں دیکھ نہیں رہا. اس کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کو ایک ہیزیٹیشن ہوگی کہ آگے پتہ نہیں کیا ہے. تو اس کو یہ ساری چیزیں تھوڑے مائل سٹونز جو ہیں وہ تھوڑا لیٹ ہو سکتے ہیں اس کے جو ویژولی امپیئرڈ بچہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو فائن موٹر سکلز ہیں اس میں بھی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑی لیٹ ہوگی عام بچوں سے، کیونکہ یہ بھی ذرا کمپلیکس ہوتی ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں فائن موٹر سکلز بھی. گراس موٹر سکلز جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہوتی ہیں عام طور پر بائی ٹو principle that also control physical growth. Head to be development refers to the way the upper parts of the body develop beginning with the head. فار ایگزامپل اگر ہیڈ کنٹرول بچے کا ہے تو وہ اس لیے ضروری اس طرح سے ہوگا، اس وقت ہوگا کہ جب اس کی شولڈر کا، اپر باڈی کا کنٹرول ہوگا اس کو، اور اس کے شولڈر جو ہیں وہ اسٹرینتھ ہو چکے ہوں گے، تو پھر وہ اپنے سر کو کنٹرول کر سکے گا. اور اس کا جو لوور باڈی جو پارٹ ہے وہ اس میں جب وہ لوور باڈی پارٹ جو ہے وہ اس وقت جب ضروری ہوگا اس کی اسٹرینتھنگ یا پھر اس کا کنٹرول جب وہ کھڑا ہونا شروع کرے گا یا چلے گا یا پھر بھاگنا شروع کرے گا. جو اس کی پیلوس ہے، لیگز ہیں اور ہپس ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ اور کنٹرول جو ہے وہ اس کو ہیلپ کرے گا اس کے چلنے میں اور رن کرنے میں، کرالنگ کرنے میں. تو encouraging gross motor skills requires a safe open play space peers to interact with. اب یہ ہے کہ اگر آپ موٹر سکلز جو گراس موٹر سکلز ہیں ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں ایک ویژولی امپیئرڈ پرسن کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کا انتخاب کریں کہ جس سے کہ وہ اس کی کرالنگ یا جس سے کہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. فار ایگزامپل آپ کوئی لسننگ جو اس کی سینسز ہیں، مطلب ٹچ سینس ہے، لسننگ سینس ہے، اور اس کی جو یہ دو ٹچ سینس اور لسننگ سینس جو ہے ان کو استعمال کریں، یا سنیفنگ جو ہے ان کو استعمال کیجیے، اور پھر اس کو ڈفرینٹ ایسی ایکٹیویٹیز کرائیے کہ وہ کرالنگ کرے، وہ اسٹینڈنگ کرے، رن کرے، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنی اسٹیج کے ایج کے مطابق وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ساتھ کرے. کیونکہ اس کو ظاہر ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے اس کے لیے کچھ ایسا اسٹیمولس دینا ہے جو کہ وہ مطلب سن سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے یا اس کو محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہیلپ فل ہوں گی، اس کے لیے جو اس کی گراس موٹر سکلز ہیں اس میں ہیلپ کرنے کے لیے ضروری ہوں گی. There are a number of activities parents can have children to help gross motor skills. These include number 1 playing hopscotch اور جمپنگ ہے، اور جمپنگ روپ ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ ہٹنگ ہے، کیچنگ ہے، ککنگ ہے، تھروئنگ بال ہے، باسکٹ بال ہے، بیس بال ہے، فٹ بال ہے، سوسر بال ہے. اس کے علاوہ کینگرو ہاپ ہے. یہ ساری جو گیمز ہیں. اس کے علاوہ بال اور اورنج، آپ چھوٹا بال یا اورنج جو ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، پھر وہ اپنے نیز میں رکھے اور پھر وہ اس کو جمپ کرے اور چلے بیکورڈ سائڈ ویز کی طرف آئے جائے. پھر اس کے علاوہ پلینگ ویل بیروز ہے،
اور اس کے علاوہ واکنگ آن اے نیرو بار اور کرب ہے. یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے کہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ اس کی گراس موٹر سکلز جو ہیں وہ امپروو ہوں گی. امپورٹنس آف فائن موٹر سکلز. جو فائن موٹر سکلز ہیں ان کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جس طرح سے گراس موٹر سکلز کی ہے. دا ڈیولپمنٹ آف فائن موٹر سکلز is important for students to develop, but it is especially important for students who are visually impaired and blind, as they rely on their hands to learn about their world. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ویژولی امپیئرڈ بچے اپنے ہینڈس پر ریلائی کرتے ہیں اور ان کی ٹچ سینس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان کی جو فار ایگزامپل آپ ان کو موٹر سکلز فائن موٹر سکلز ہیں جیسے پامر گراسپ ہے، گراسپ ود تھمب ہے اینڈ فنگرز ہے، پنسر گراسپ ہے، ریلیز ہے، روٹیٹری موشن ہے، فنگر آئسولیشن ہے، بائیلیٹرل ہینڈ یوز ہے، ہینڈ اور فنگر اسٹرینتھ ہے، پراپر فنگر پوزیشن ہے، لائٹ ٹچ ہے، ٹیکسچرل ٹریکنگ سکلز ہے. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو پلے ویل اینڈ مینیپولیٹ اے ویرائٹی آف ٹوائز اینڈ مٹیریلز دیٹ آر ٹیکسچولی انٹرسٹنگ اینڈ ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹ اباؤٹ واٹ دے آر فیلنگ. اب یہ کہ ایسے ٹوائز جو ہیں ان کو دیجیے کہ جن سے اس کی فائن موٹر سکلز جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. تو اور پھر ان سے ان کا رسپانس بھی پوچھیے کہ وہ کیا، ان کا رسپانس ضرور لیجیے جب وہ ان چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں. تو ان کی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائیے اور پھر ان کا رسپانس لیجیے تاکہ ان کی فائن موٹر سکلز جو ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ سٹیجز میں بچہ جو ہے فار ایگزامپل انفینسی ہے، اور اس کے بعد انفینسی، ٹوڈلرہڈ ہے، اسکول ایج ہے، ایڈلٹہڈ ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ کس طرح سے کیا کیا ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل انفینسی کی اگر ہم بات کریں تو انفینسی میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر بچے اپنی نیک ہولڈنگ کرتے ہیں اور نیک ہولڈنگ کرنا سیکھ جاتے ہیں. پھر 6 ماہ کی عمر میں عام طور پر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 7 ماہ میں انڈیپینڈنٹلی بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 8 مہینے کے ہوتے ہیں تو کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر 9 ماہ میں تقریباً وہ چیزوں کو پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں. 10 11 12 مہینے کی عام طور پر ایج ہوتی ہے تو جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس طرح کی ساری جو ہیں اسٹیجز، یہ جو انفینسی کی اسٹیج ہوتی ہے اس میں یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً یہ ہے کہ تھوڑا بہت فرق کے ساتھ عام طور پر جو بچے آگے پیچھے کوئی 9 منتھس کا بھی بچے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی 12 منتھس کے ہیں، کوئی 15 مہینے کی عمر میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. اب ٹوڈلرہڈ کی بات کریں تو ٹوڈلرہڈ میں یہ ہے کہ عام طور پر اس ایج میں تقریباً جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ کلائمبنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ٹوائز جو ہیں ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹوائز کو جو ٹریکنگ کرتے ہیں ٹوائز کی، اور رن کرتے ہیں، جمپنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھاگتے ہیں چیزوں کے پیچھے، پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. لفظ ان کی وکیبلری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عام طور پر سائیکل جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور سائیکل وغیرہ جو ہے. اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ اور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مطلب سوئنگز وغیرہ ہیں، جھولے ہیں، وہ بھی جھولوں پر خود انڈیپینڈنٹلی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ڈفرینٹ ڈائریکشنز کا ان کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر اگر بہت تیز دوڑتے ہوئے وہ اسٹاپ کر جاتے ہیں، اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو کھینچتے ہیں. اور یہ ہے کہ جس طرح ڈفرینٹ ٹوائز ہیں، کارز ہیں، ٹریکٹرز وغیرہ چھوٹے بچوں کے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، اور اسٹیئرز بھی چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اپ اسٹیئرز، ڈاؤن اسٹیئرز، لیکن یہ ہے کہ وہ گرل کو پکڑ کر، اور اس عمر میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے موو کرنا ہے. اور جو اسکول ایج ہوتی ہے اس میں بچے عام طور پر ساری جو گراس موٹر سکلز ہیں وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب کرالنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں 8-9 منتھس کی، تو تب بھی ان کی تھوڑی فائن موٹر اسکلس بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جو سائٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ کہ بہت چھوٹی جب وہ کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو زمین پر پڑی بہت چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے کوئی چیز انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے ان کی فائن موٹر اسکلس جو ہیں وہ لیٹ ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ان کی ٹچ سینس بہت اچھی ہوتی ہے. اب اسکول ایج جو ہے اس میں یہ کہ بچہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹلی اس کی گراس موٹر اسکلس کافی ڈیولپ کر چکی ہوتی ہیں. وہ رن کرتا ہے، دوڑتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بھاگتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا اترتا ہے، جمپنگ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کلائمبنگ کر سکتا ہے. یہ ساری جو اسٹیجز ہیں اس کی اسکول ایج میں بہت انڈیپینڈنٹلی موو کر رہا ہوتا ہے، اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹوائز کے ساتھ کھیلتا ہے، سائیکلنگ کرتا ہے، اور اس کے جو باڈی پارٹس ہیں بہت ہی فلیکسیبل ہوتے ہیں. اور کھیلنا، بال پھینکنا، کھینچنا، پکڑنا، دوڑنا، بھاگنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اس کی اس ایج میں. اور ایڈولسنس جو ایج ہوتی ہے اس میں تو عام طور پر اس کی موٹر ایبلٹی جو بہت انکریز ہو جاتی ہے، اور فائن موٹر سکلز بھی اس کی اسٹرینتھن ہو جاتی ہیں، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بیٹر ڈسٹنس ججمنٹ کر سکے. اس کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ویژولی امپیئرڈ پرسن جو ہے، بچے جو ہیں ان کا فرق آتا ہے کہ ان کو پیرنٹس نے سکھانا ہے ان کی باقی سینسز کو استعمال کرتے ہوئے تو ان کی گراس موٹر، فائن موٹر سکلز کو دوسرے بچوں کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ وہ عام بچوں کی جس ایج میں ان کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے گراس اور فائن موٹر کی، تو ویژولی امپیئرڈ بچوں کی بھی اسی حساب سے ڈیولپمنٹ ہوتی جائے. کامن پرابلمس جو ہیں وہ عام طور پر ویژولی امپیئرڈ بچوں کو گراس موٹر سکلز کے ساتھ جو پیش آتی ہیں وہ امنگ ینگ پرسنز ہیں. ڈیولپمنٹ پرابلمس سچ ایز جینیٹک ڈس آرڈرز، مسکولر ڈسٹرافی. عام طور پر یہ کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ مسکولر ڈسٹرافی ہے، یا سیریبرل پلیسی ہے، یا کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جس میں کہ گراس موٹر سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اور کوئی اور النس، انجری یا اسٹروک ہے، سن اسٹروک وغیرہ، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈیفارمیٹیز ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے یہ پھر لیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہیں گراس موٹر سکلز اپنے جو مائل سٹونز ہیں نا اس کے مطابق وہ نہیں ہوتا. پھر بہت لیٹ وہ چلنا شروع کریں گے، یا پھر بہت ہی لیٹ ان کا کھڑے ہونا، چلنا، یہ ساری چیزیں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں باقی بچوں کے مقابلے، کیونکہ ان کے مسلز جو ہیں نا وہ صحیح طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور پھر وہ مطلب اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ وہ کھڑا ہو سکیں یا پھر وہ بیلنس برقرار رکھ سکیں. اب یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ ایج اسٹیج ہے اس میں بچے کس طرح سے کر رہے ہیں موو. فار ایگزامپل ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فیٹل پوسچر ہے. سب سے پہلے 0 منتھس ہے، چن اپ ہے، 1 منتھ ہے، چیسٹ اپ ہے، 2 منتھ ہے. اب یہ بالکل سیکوینس کے ساتھ ہے. ریچ اینڈ مس 3 منتھس ہے. 3 منتھس میں یہ دیکھیے بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں اٹھا رہا ہے. 6 منتھس میں وہ 4 منتھس میں وہ سہارے کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور پھر 5 منتھس میں وہ لیپ میں اپنے بھی پیرنٹس کے لیپ میں بیٹھ سکتا ہے، مطلب تھوڑا سہارے کے ساتھ ٹوائے کو پکڑ کے. اور پھر 6 منتھس میں وہ کسی چیئر پر بیٹھ سکتا ہے، کوئی ٹوائے پکڑ سکتا ہے. 7 منتھس میں وہ اکیلا بیٹھ سکتا ہے. پھر 8 منتھس میں وہ کھڑا ہوتا ہے سہارے کے ساتھ. اور اس طرح سے یہ سارے جو سٹیپس ہیں آپ کو دکھائے گئے ہیں، ان سٹیپس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل جو ہماری ڈیلی لائف میں یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے سیم اسی طرح سے. اگر ہم یہ جو چارٹ ہے، چارٹ میں بالکل اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ 1 منتھ کا بچہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے. وہ ہیڈ جو ہے مومنٹریلی
اور شاید ہولڈ کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. پھر 2 منتھس کا بچہ جو ہے وہ اپنے سر کو لفٹ کر لیتا ہے. 3 منتھس کا بچہ جو اپنے سر کو ہولڈ کر لیتا ہے. 4 منتھس کا بچہ جو ہے وہ اپنا سٹنگ پوزیشن میں جو ہے وہ اپنے سر کو ہولڈ کر لیتا ہے. 5 منتھس کا بچہ جو ہے وہ فل ہیڈ کنٹرول کر لیتا ہے. اور اسی طرح سے 6 منتھس 7 منتھس اور 8 منتھس 9 منتھس اور 10 منتھس کے جس طرح سے 2 ایئرس تک کے بچے جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ کس طرح سے کھڑے ہونا, چلنا, واک کرنا اور اسی طرح سے دوڑنا اور جمپنگ کرنا سیکھ جاتے ہیں. جب 5 ایئرس کا بچہ ہوتا ہے وہ عام طور پر ہاپس اسکوچ کرتا ہے, اسکپنگ کرتا ہے اور ہائیڈ اینڈ سیک اور اس طرح کے ڈفرینٹ پلیز جو ہیں وہ بھی کھیلتا ہے. یہ بھی ایک چارٹ ہے, اس میں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ بچہ اپنی ایج کے مطابق کس طرح سے جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ کب اپنا سر اٹھانا شروع کرتا ہے اور کب جو ہے اس کی جس طرح سے یہاں پر ایک سیکوینس کے ساتھ اس کی جو ڈفرینٹ یہاں پر دیکھیے کہ ہیڈ اینڈ ٹرنک کنٹرول ہے وہ کس طرح سے ہوگی, رولنگ ہے, سٹنگ ہے, کرالنگ ہے, واکنگ ہے, آرم ہینڈ کنٹرول ہے اور سینگ ہے, ہیئرنگ ہے. یہ ساری جو ہیں اس کی ڈفرینٹ ایج کے مطابق اس کی بتائی گئی ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرنک کنٹرول کی, تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پر 3 منتھس کا بچہ جو ہے وہ ہولڈز اپ ہائی اینڈ ویل, اپنے سر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, اوپر اٹھاتا ہے. اور جو 6 منتھس کا بچہ ہے ہولڈز اپ ہیڈ اینڈ شولڈرز, ٹرنز ہیڈ اینڈ شفٹ ویٹ, اور اپنے ویٹ کو شفٹ کرتا ہے. اینڈ جب 9 منتھس کا بچہ ہوتا ہے ہولڈ ہیڈ اپ ویل لفٹڈ, تو اپنے سر کو آرام سے بہت ہی اچھے طریقے سے اٹھا سکتا ہے. اور جو 1 ایئر کا بچہ ہوتا ہے مووز اینڈ ہولڈز ہیڈ ایزیلی ان آل ڈائریکشنز. اسی طرح سے ساری جو فزیکل ڈیولپمنٹ مائل سٹونز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں, رولنگ, کرالنگ, اسٹینڈنگ وغیرہ. یہ جو آپ کی جو اس میں موٹر ڈیولپمنٹ کے اندر ڈیٹیل سے دیے ہوئے ہیں. اچھا جی, کرالنگ کی اگر ہم بات کریں تو کرالنگ کس وقت شروع ہوتی ہے؟ عام طور پر از ون آف دا فرسٹ ایڈوانسڈ موومنٹ پیٹرن ہے وائل وی فرسٹ رول اینڈ کریپ ان آرڈر ٹو موو. سب سے پہلے بچہ رول کرنا شروع کرتا ہے, جو رولنگ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. پھر اس میں وہ کرال کرتا ہے. کرالنگ گیٹس اپ آف دا گراؤنڈ. اس میں یہ ہے کہ بچہ گراؤنڈ سے گیٹ اپ ہوتا ہے, ایکسپینڈ آور فیلڈ آف ویژن اینڈ فالوز اس ٹو موو لانگر ڈسٹینس, فاسٹر موونگ ایکولس مور برین گروتھ. اب اس میں یہ کہ جو بلائنڈ بچے ہوتے ہیں عام طور پر وہ کم کرالنگ, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کرالنگ نہیں کرتے اور ڈائریکٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ویژولی امپیئرڈ بچے بھی کرالنگ کم کرتے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کو کوئی اتنا نظر نہیں آتا ہے, کوئی اسٹیمولس نہیں ہے, تو پھر تھوڑا سا یہ کہ وہ کرالنگ کم کرتے ہیں, انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ اگر ساؤنڈس کی طرف وہ جاتے ہیں اپنی مدر یا پھر ڈفرینٹ جو بھی ساؤنڈ ان کے لیے انٹرسٹنگ ہوتی ہے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کرالنگ عام طور پر 7 منتھس کا بچہ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے, اور اس میں یہ کہ اس کو اپنی جو لیگز ہیں اس پر وہ اپنا ویٹ ڈالتا ہے, اپنے ہاتھوں اور لیگز کی مدد سے, گھٹنوں کی مدد سے وہ کرال کرنا شروع کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کرالنگ میں یہ کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ بیڈ سے کرال کرتے ہوئے نیچے بھی گر جاتے ہیں, اسٹیئر سے نیچے گر جاتے ہیں, اسٹیئرس پر چڑھ جاتے ہیں. تو پھر یہاں پر یہ ہے کہ بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کہ بچوں کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچ سکے. کرالنگ عام طور پر یہ ایک ایسی اپروپریٹ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں ہپس جو ہیں, ہپس پیٹرن اور وائل فرسٹ میجر اٹیمپٹ ٹو ریزسٹنگ گریوٹی ایڈس ان ڈیولپنگ شولڈر. مطلب یہ کہ بچے کو جو ہے اپنا وہ اس وقت ہیڈ کنٹرول بھی ہوتا ہے, اور جو ہپس کا جو اس کا پیٹرن ہے وہ ایکسٹینشن بھی ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ اس کی جو نیز ہیں اس پہ اس کو کنٹرول ہوتا ہے. ٹرنک کی اسٹیبلٹی, ہپ اور ٹرنک کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور پھر بچہ جو ہے وہ کرال شروع کرتا ہے, اپنی باڈی کو موو کرتا ہے آگے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اسٹرینتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا, اور کہ موبلٹی جو ہے اس کی وہ بہتر ہوتی ہے.
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ کرال کرنا شروع کرتا ہے تو یو شوڈ آبزرو دا اپوزٹ لمبس موونگ ان کنجنکشن ود ون another in a smooth consistent rhythm. The range of motion of all joints used should relatively mirror ون another on both sides. یہ جو مطلب اپنے آپ کو ڈریگ کرتا ہے آرمس کے اوپر جو ہے وہ وزن ڈالتا ہے اور اپنی باڈی کا جو ٹمی ہے اس کا کنٹرول وہ بھی اس کو ہوتا ہے. تو یہ سارا ایک ردھم میں ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو کنٹرول کرنا دیکھنا چاہیے, آبزرو کرنا چاہیے کہ یہ سارا ایک ردھم میں چل رہا ہے. اور عام طور پر اسٹینڈنگ جو ہے اسٹینڈنگ اراؤنڈ 6 months your baby will be able to sit with some support from you, and by 7 or 8 months we should be able to comfortably on his own. At young the same time you should be able to help him to stand up by gently pulling him up and then giving him support. تو ایک یہ وقت آتا ہے کہ بچہ جو ہے پہلے سپورٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, پھر یہ کہ آپ کی انگلی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر 7 months میں یہ ہوتا ہے کہ بیبی جو ہے وہ موو کرتا ہے pulling himself up. He may only be able to stand for a few moments before he falls backwards with a gentle bump. تو یہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ پیچھے کی طرف کو گر جاتا ہے. تو آپ کے سہارے کے ساتھ جو ہے وہ چڑھ سکتا ہے, بھی کھڑا ہو سکتا ہے. بی ریڈی ٹو گیو لاٹس آف کڈلز کسیز اینڈ ری ایشورنس. تو اس اسٹیج میں یہ ہے کہ آپ نے کب آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں کہ بٹوین 9 and 12 months your baby will start pulling herself up on the anything she get a good grip on the from couch to your legs. Now it is good time to bring your baby's crib mattress down to its lowest height, since if she can pull herself up and her crib rail, she is probably just a short step away from being able to pull herself over it. Ascending and descending stairs ہے. یہ عام طور پر جو بچہ ہے 12 سے 18 months کا بچہ جو ہے وہ عام طور پر اسٹیئرس پہ کرال کر کے چڑھتا ہے, اور کرال کر کے وہ واپس اترنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس صورت میں وہ گر بھی سکتا ہے, لیکن بچے جب 1-2 دفعہ گرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بہت کیئرفلی جو ہے وہ نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو اسٹیئرس پہ اوپر جانے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی خاموشی سے جو ہے وہ اسٹیئرس پہ چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو بہت ہی کیئر کی ضرورت ہے کہ اسٹیئرس سے گر کر بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو یہ ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں یہاں پر آپ کو بچے کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایونچولی آفٹر مچ پریکٹس شی ول اسٹارٹ ٹو گین مور بیلنس اینڈ مے ایون ٹرائی ٹو لیٹ گو آف یور ہینڈس. If you let her try letting go while remaining right there to catch her, she will be able to see that she will need your helps like babies crawl before they walk. It is usually how they first start to uncover the stairs too. کرالنگ کے بعد جو سٹیج آتی ہے عام طور پر وہ اسٹینڈنگ واکنگ کی ہے. کرالنگ کے ساتھ ساتھ ہی بچہ اسٹینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے بچہ واک کرنا شروع کرتا ہے اسٹینڈنگ کے ساتھ. جب بچہ اسٹینڈ کرتا ہے تو چیزوں کو پکڑ کر چلنا شروع کرتا ہے 9 months میں, اور اسی وقت وہ کرالنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو پکڑ کے کھڑا بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات وہ سہارا لے کر موو کرتا ہے, چیزوں کو پکڑ کر چلتا ہے, فرنیچر وغیرہ گھر میں جو موجود ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر چلتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر یہ 12 months کی ایج میں جو بچہ ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. عام طور پر 12 سے 15 months میں بچے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات گرتے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ 15 مہینے کی عمر میں وہ کافی حد تک فرنیچر وغیرہ کو پکڑ کر یا انڈیپینڈنٹلی چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور
عام طور پر 2 سال کی عمر میں بچے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تھوڑا بہت یہ ہے کہ جو بچے زیادہ جن کو موقع نہ ملے گود سے اترنے کا، ہے کہ بعض اوقات بچے بہت زیادہ گود میں رہتے ہیں یا نیچے نہیں اتارا جاتا، تو وہ نہ تو کرالنگ کرتے ہیں نہ اسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جو بچے کو ایسے بچے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر بچے جو ہیں وہ 2 سال کی عمر میں بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جمپنگ یہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب 3 ایئرس کی ایج ہوتی ہے، عام طور پر بچہ بھاگتا دوڑتا ہے، اور یہ کرالنگ اور اسٹینڈنگ اور رننگ واکنگ یہ سٹیج آ جاتی ہے، تو اس ایج میں بچہ بہت اسٹرانگ اور ہیلدی ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے شولڈرز پر اپنی باڈی پر پورا کنٹرول ہوتا ہے، اور پھر وہ آرام سے جمپنگ کر سکتا ہے۔ تو عام طور پر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بیڈس پر جمپنگ کرتے ہیں، گراؤنڈس پر جمپنگ کرتے ہیں، صوفاز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹیبلز وغیرہ ہیں، ان سے نیچے جمپ کرتے ہیں، تو بچے کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جمپنگ کے لیے، اور عام طور پر ایٹ اباؤٹ 26 منتھس جو ہے بچے عام طور پر 3 ایئرس کے عام طور پر عمر میں یہ بچے جو ہیں وہ جمپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کنکلوڈ کریں، انڈیپینڈنٹ موومنٹ از کریٹیکل فار آل چلڈرن ود ویژول امپیئرمنٹ اورینٹیشن اینڈ موبلٹی اسپیشلسٹ آر ٹرینڈ ٹو پرووائڈ انسٹرکشنز which all enable children with visual impairment to reach their highest level of independence. The service provided by O&M may not always need to be derived directly to be effective, but even infants of children with multiple disabilities need the special supports of a trained orientation and mobility specialist. Make sure your child or O&M need are being addressed as a part of his or her school programming. You may want to meet with your school's orientation and mobility specialist to discuss your concern. If your school district does not have its own orientation and mobility teacher specialist, ask your child vision teacher to help you connect with or orientation or mobility specialist at the regional education service center or special education cooperation in your area, or orientation and mobility training, it's the way to go. تو ویژول امپیئرڈ بچے جو ہیں ہم کنکلیوڈ کر سکتے ہیں ان کی جو گراس اور فائن موٹر اسکلس ہیں وہ ڈیلے ہو سکتی ہیں، ان کے مائل سٹونز ڈیلے ہو سکتے ہیں ان کی سائٹ کی امپیئرمنٹ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ پیرنٹس کو فوری طور پر کوشش کرنی چاہیے، کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ کوشش کی جائے کہ وہ بھی ان کے مائل سٹونز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اور وہ اپنے عام جو بھی ان کی ایج ہے اس کے مطابق وہ کرالنگ سے وہ اپنی ہیڈ کنٹرول ہے، اپنی جو باڈی کا کنٹرول ہے، اپنی جو سٹنگ ہے، کرالنگ ہے، اسٹینڈنگ ہے، رننگ ہے، اور بالکل سیکوینس کے ساتھ وہ سارے یہ جو مائل سٹونز لیں، اور اس کے علاوہ فائن موٹر اسکلس کی بھی جو ہے وہ ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ اگر پیرنٹس جو ہیں اسکول جا رہا ہے ان کا بچہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو اسکول کے ویژن ٹیچر ہیں اس سے رابطہ کریں، تاکہ وہ ان کے لیے کوئی ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ اپنی جو فائن موٹر گراس موٹر سکلز ہیں ان کی بہتر طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو سکے، تاکہ ان کی اورینٹیشن موبلٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکے، اور وہ عام بچوں کی طرح ایک سکسیزفل لائف گزار سکیں۔